فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ پروفیسر اسے لینا نہیں چاہتے تھے، نہ ہی انہوں نے اسے میرے کام کے معاوضے کے طور پر قبول کیا، بلکہ میں نے ان کے مشن کے سلسلے میں ان کے ساتھ یہ مالی تعاون کیا تھا، اور پروفیسر اس حوالے سے میرے بہت ممنون ہیں۔ کیا یہ بات انکل جنکارڈ اور تمہاری آنٹی کو معلوم ہے؟ نہیں، ان دونوں میں ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ کچھ لوگوں نے مجھے میری جائیداد کے لیے زندگی کی خوشیوں سے محروم کیا۔ انکل جنکارڈ بھی میری دولت کے خواہشمند ہوتے یا اس کے بارے میں تجسس رکھتے تو شاید میری ایک لمحہ بھی ان سے نہ بنتی اور میں انہیں نکال باہر کرتی، لیکن اس فارم ہاؤس میں ان کی حیثیت بہت کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہے۔ وہ میرے ذاتی معاملات میں، خاص طور سے مالی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرتے، اور ان کی یہی ادا مجھے پسند ہے، جس کی وجہ سے میں ان کا احترام کرتی ہوں اور ان کی چھوٹی موٹی باتیں مان لیتی ہوں۔ شاید تمہیں اس بات کا یقین نہ آئے کہ انکل جنکارڈ شکاری ہونے کے باوجود انتہائی نرم دل انسان ہیں، بالکل کسی بچے کی مانند۔ اگر ان سے کوئی بات سختی کے ساتھ یا اس انداز میں کہہ دی جائے جس سے انہیں اپنی توہین کا احساس ہو تو وہ بچوں کی مانند رو بھی سکتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی مجھ پر پابندیاں لگاتے ہیں، میرے لیے پریشان بھی رہتے ہیں۔ تم نے دیکھا وہ مجھے تمہارے ساتھ تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے اور اس سلسلے میں میرے ساتھ تمام سختیاں کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں انہیں کسی کام کے لیے کہہ دوں کہ یہ لازمی ہونا چاہیے تو پھر دونوں بے بسی سے میری صورت دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ گڈ، ویری گڈ۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ تم فیڈرک کے لیے پیغام رسانی کا کام بھی کرتی ہو۔ تم بہت چالاک ہو، مجھے مطلب کی باتوں سے ہٹنے نہیں دیتے، لیکن تم بھی ایک مخلص انسان ہو ڈینی ولسن، اور ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہو جن سے تمہارا کوئی مذہبی تعلق یا مادی مفاد وابستہ نہیں ہے، اور یہ بات نیک دلی کی علامت ہے، چنانچہ میں تمہیں برا نہیں سمجھتی۔ ہاں، میں نے یہ بات کہی تھی کہ پروفیسر فیڈرک سے میرا رابطہ رہتا ہے، اور کوئی اہم بات ہوتی ہے تو میں ان سے مل لیتی ہوں۔ کہاں؟ کیا جیسی آرگن جا کر؟ نہیں، میرے اور ان کے لیے ایک پوائنٹ مقرر ہے، وہاں سے میں انہیں پیغام دے دیتی ہوں اور وہیں مجھے ان کا پیغام مل جاتا ہے۔ میں تمہیں وہ سب سے اہم بات بتانے جا رہی ہوں ڈینی ولسن، جو تمہارے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہوگی۔ تقریباً 8 دن قبل پروفیسر فیڈرک کا ایک نمائندہ کسی بیرون ملک سے یہاں آیا تھا۔ اسے مجھ سے رابطہ کرنا تھا اور یہاں رک کر پروفیسر فیڈرک سے، لیکن وہ شدید زخمی حالت میں میرے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے پروفیسر فیڈرک کے لیے کچھ اہم کاغذات دیے اور کہنے لگا کہ وہ یہاں نہیں رک سکے گا اور نہ ہی پروفیسر فیڈرک سے ملاقات کر سکے گا۔ بہتر یہ ہے کہ یہ کاغذات ان تک پہنچا دیے جائیں، اور اس کے بعد میں ابھی تک پروفیسر سے رابطہ قائم نہیں کر سکی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کسی مناسب موقع پر میں پروفیسر فیڈرک کے لیے یہ پیغام بھجوا دوں گی، لیکن ابھی اس پر عمل نہیں کر پائی تھی کہ تم آ گئے، اور میں نے تمہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہاں لے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا ڈینی ولسن کہ تم یہ کاغذات لے کر خود پروفیسر فیڈرک کے پاس چلے جاؤ؟ یہ کاغذات انہیں دو اور اس کے ساتھ ہی اپنا مقصد بھی بیان کر دو۔ میں تمہارے لیے ایک سفارشی خط بھی تحریر کر دوں گی، یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن پروفیسر فیڈرک سے میری ملاقات، اس کا بندوبست میں کروں گی۔ میں تمہیں اس پوائنٹ تک لے جاؤں گی جہاں سے میں پروفیسر کے لیے پیغام رسانی کرتی ہوں۔ میں نے اس پیغام رسانی کے سلسلے میں کوئی تفصیل نہیں پوچھی تھی، لیکن اپنے آپ کو بخوشی اس کام کے لیے پیش کر دیا تھا۔ گڈ گڈ، بس یہ سمجھ لو کہ تمہارا کام بن گیا۔ ویسے اپنے کام کی تکمیل کے بعد واپس یہیں آ جانا، کچھ وقت میرے ساتھ قیام ضرور کرنا، تمہاری قربت مجھے بے حد سکون دیتی ہے۔ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں خود بھی تمہارے احسان مندوں میں شامل ہو جاؤں گا لوسیا۔ میں نے کہا۔ نہ جانے کیوں لوسیا کو میری یہ بات غمناک لگی، وہ ناک سے شوں شوں کرنے لگی اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں غور ہی کرتا رہ گیا کہ میرے ان الفاظ میں رونے کا سبب کون سا تھا۔ میں نے تو ایک عام سی بات کہی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے لوسیا کی غمناک کیفیت میں اس کا ساتھ دیا۔ یہ لڑکی جو کچھ بھی ہے، کم از کم اس مشکل وقت میں میرے لیے کارآمد ثابت ہو رہی ہے۔ جب وہ دل کی بڑاس نکال چکی تو میں نے اس کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، سوری لوسیا، میرے الفاظ سے تمہیں بہت تکلیف پہنچی، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ نہیں، تمہارے الفاظ سے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس نے جواب دیا۔ میں نے بھی اس وقت مزید پوچھ گچھ کرنا مناسب خیال نہ کیا۔
اس مسئلے کو چھیڑنا فی الوقت مجھے بے سود ہی معلوم ہوا، چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تمہارا یہ تمام سامان تمہارے حوالے ہے۔ انکل جنکارڈ ممکن ہے تمہیں شکار کے قصے سنا کر بور کریں، لیکن اس وقت تک برداشت کر لینا جب تک کہ ہم اپنا مقصد نہیں حاصل کر لیتے۔ تم اس کی فکر ہی نہ کرو۔ میں نے جواب دیا اور پھر آہستہ سے پوچھا، لوسیا، یہ فائل تم نے کہاں چھپا رکھی تھی؟ ایک انتہائی محفوظ جگہ، یوں سمجھ لو جہاں پروفیسر فیڈرک کے کاغذات ہیں۔ تو پھر یہ فائل حسب معمول تمہارے پاس میری امانت کے طور پر ہی رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمہارے پاس زیادہ محفوظ رہ سکے گی، جیسا تم پسند کرو۔ اس بات سے مطمئن رہو، میں اس کی پوری حفاظت کروں گی۔ دراصل اس فارم ہاؤس پر ہم 3 بے ضرر انسانوں کو کوئی بھی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ بھلا کون سوچ سکتا ہے کہ پروفیسر فیڈرک جیسی شخصیت کے لیے ایک معمولی سی لڑکی بھی کوئی کام کر سکتی ہے؟ اب تم بتاؤ، میں پراسرار شخصیت کی مالک ہوں نا ڈینی؟ اور تم بھی مجھے ایسے ہی لگے تھے، اس لیے میں تمہاری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں نے تم سے زیادہ پراسرار خاتون سے آج تک ملاقات نہیں کی۔ عجیب و غریب صفات کا مجموعہ ہو تمہیں سمجھنے میں کافی بڑا وقت لگے گا۔ میں نے لوسیا کے چہرے پر نظریں جما کر کہا، اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ یہ الفاظ اس کی پسند کے مطابق ہیں یا نہیں، اور نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ لوسیا کا چہرہ جوش مسرت سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، مسٹر فیڈرک کا بھی یہی خیال ہے، بس تم یوں سمجھو کہ تمہاری تقدیر جاگ گئی۔ مسٹر فیڈرک کی مدد سے تم اپنا کام بخوبی انجام دے سکو گے، اور اس کے علاوہ میری ذاتی دلچسپیاں اور ہمدردیاں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اب میں یہ بات تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میری تقدیر واقعی جاگ گئی ہے، لیکن بہرطور جیسی آرگن میں اپنے قدم جمانے کے لیے مجھے واقعی کسی سہارے کی ضرورت تھی، اور سہارا مجھے اس لڑکی کے ذریعے مل گیا تھا، بشرطے کہ اس کی باتیں درست ہوں۔ ہم لوگ پروگرام ترتیب دینے لگے۔ لوسیا نے کہا کہ کل دن میں کسی بھی وقت وہ مجھے اس پوائنٹ تک لے جائے گی جہاں مسٹر فیڈرک کے آدمی موجود ہوا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ نہایت محتاط ہیں اور اس علاقے میں ان کی کچھ مخصوص کارروائیاں جاری ہیں جن کی وجہ سے ان کی وہاں موجودگی یقینی ہوتی ہے۔ وہ جب بھی وہاں جاتی ہے وہ لوگ اسے مل جاتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ اپنا پیغام مسٹر فیڈرک تک پہنچا دیتی ہے۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کر لیا تھا۔ لوسیا کے جانے کے بعد میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ 2 ہی باتیں تھیں، یا تو یہ لڑکی میرے لیے نہایت کارآمد ثابت ہوتی، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھے انتہائی مشکلات کا شکار کر دے۔ دوسرے دن جب اس نے وہ کاغذات میرے حوالے کیے تو مجھے ایک گنا اطمینان ہوا۔ اس نے کہا، تم وقت سے کچھ پہلے ہی روانہ ہو جانا، میں تمہیں راستہ سمجھا دیتی ہوں۔ اس راستے پر پہنچنے کے بعد تمہیں ایک مخصوص حصے پر سفر کرنا ہوگا۔ اور ہاں سنو، جو بات میں تمہیں بتا رہی ہوں اس پر بھی ذرا غور سے توجہ دینا۔ یہاں سے تم سیدھے مشرقی سمت چلے جاؤ گے۔ تقریباً 1.5 میل چلنے کے بعد تمہیں ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس نظر آئے گا۔ یہ ایک سرکاری گیسٹ ہاؤس ہے، لیکن بہت عرصے سے بند پڑا ہوا ہے۔ البتہ میں نے اسے اپنے استعمال کے لیے تیار کر لیا ہے۔ وہاں خاصا صاف ستھرا ماحول ہے۔ باہر سے دیکھنے میں یہ گیسٹ ہاؤس جارج جنکارڈ سے پٹا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب تم اس کے دروازے سے اندر داخل ہوگے تو تمہیں کوئی گندگی نہیں ملے گی۔ وہیں میری جیپ بھی کھڑی ہوئی ہے جس میں ہمیشہ پیٹرول بھرا رہتا ہے، اور اسی جیپ کے ذریعے میں اس پوائنٹ تک سفر کرتی ہوں۔ یہ سفر کتنا طویل ہوتا ہے؟ میں نے کہا، بہت زیادہ نہیں۔ پھر اس نے مجھے راستے کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی۔ تمام پروگرام طے ہو چکا تھا۔ لوسیا کا خیال تھا کہ وہ اپنی آنٹی فرن اور انکل جنکارڈ کو ڈاج دے کر میرے پاس پہنچے گی اور پھر وہاں سے ہم دونوں پوائنٹ تک سفر کریں گے۔ اس نے ایک وقت کا تعین کر دیا۔ اس کے بعد مسٹر جنکارڈ سے رخصت ہونے کا مرحلہ آیا۔ انہوں نے اس بات پر بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں نوجوان، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو تمہیں مہمان بنائے ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا۔ ابھی تمہیں رخصت کی اجازت دینا میرے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے باوجود مسٹر جنکارڈ، میں چاہتا ہوں بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے سختی سے کہا۔ ٹھیک ہے مسٹر جنکارڈ، میں آپ کی اس محبت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن اتنی اجازت تو ضرور دیں کہ میں اپنے اس کام کو مکمل کر لوں جس کے لیے میرا جانا ضروری ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ مسٹر جنکارڈ نے سوال کیا۔ بس ایک پیغام دینا ہے کسی کو، اور اس کے بعد آپ کی ہدایت کے مطابق میں آپ کے لیے وقت نکال سکتا ہوں، تو پھر میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا۔ اس طرح مسٹر جنکارڈ نے مجھے اجازت دے دی اور میں ان سے جان چھڑانے کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ لوسیا میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ میں جانتا تھا وہ چالاکی سے کام لے رہی ہے اور اس بات کا اظہار نہیں کرنا چاہتی کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ طے پا چکا ہے۔ میں نے لوسیا کی ہدایت کے مطابق سفر کیا۔ اس کی تمام باتیں حرف بحرف درست ثابت ہو رہی تھی۔
2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے گیسٹ ہاؤس کی سیاہ عمارت نظر آ گئی۔ در حقیقت وہ عمارت سیاہ نہیں تھی، لیکن اس کی دیواروں پر کاہی اور گرد کی اتنی تہیں جمی ہوئی تھی کہ اس کا اصل روپ چھپ گیا تھا۔ لوسیا کا کہنا بالکل درست تھا۔ عمارت کے احاطے میں جیپ موجود تھی۔ میں نے جیپ کو اچھی طرح چیک کیا۔ نہایت جدید ساخت کی جیپ تھی۔ میں ریسٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ لوسیا کی موجودگی سے یہ فائدہ ہو سکتا تھا کہ پروفیسر فیڈرک کے آدمیوں سے میرا براہ راست تعارف ہو جائے۔ اس کے بعد باقی معاملات مجھے خود ہی سنبھالنا تھے۔ میں انتظار کرتا رہا، لیکن مقررہ وقت گزر گیا۔ مزید 1 گھنٹہ، پھر 2 گھنٹے اور 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد میری بے چینی میں شدید اضافہ ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، لوسیا کیوں نہیں آئی تھی۔ دل میں خیال آیا تھا کہ واپس جا کر اسے دیکھوں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ اس کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے، لیکن پھر یہ احساس ہوتا تھا کہ مسٹر جنکارڈ مجھ سے بری طرح لپٹ جائیں گے اور ممکن ہے اس کے بعد کافی عرصے تک ان سے پیچھا چھڑانا ممکن نہ ہو۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ لوسیا کو یہی خدا حافظ کہہ دیا جائے اور میں اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤں۔ اس سے زیادہ انتظار کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اگر لوسیا کے ان کاغذات کے سہارے پروفیسر فیڈرک سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے طور پر ہی مجھے یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ چنانچہ مزید 15 منٹ انتظار کرنے کے بعد میں جیپ کے اسٹیئرنگ پر جا بیٹھا۔ ڈیش بورڈ کے نچلے خانے میں چابی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے نکالا اور جیپ سٹارٹ کرنے کے بعد ریورس کر کے دروازے تک لے آیا، پھر اتر کر دروازہ کھولا اور جیپ کو ریورس کر کے باہر نکال لیا۔ دروازہ میں نے اسی طرح بند کر دیا تھا اور اس کے بعد جیپ کا رخ اس پگڈنڈی کی جانب ہو گیا جس کی لوسیا نے نشاندہی کی تھی۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا تھا کہ روا روی میں نے اس سے راستے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی، ورنہ میرے لیے راستے کا تعین بالکل ممکن نہ ہوتا۔ پگڈنڈی زیادہ چوڑی نہیں تھی، اس کے کنارے پر گھاس اگی ہوئی تھی۔ لوسیا اس پگڈنڈی پر سفر کرتی رہتی تھی، چنانچہ جہاں تک جیپ کے ٹائروں کی پہنچ تھی وہاں گھاس کچل گئی تھی اور راستہ بنتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں جیپ دوڑاتا رہا اور اطراف میں نگاہیں جمائے رہا۔ بعض اوقات یہ خیال ذہن میں آتا تھا کہ کہیں میں کسی مخبوط الحواس عورت کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا۔ لوسیا نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ بھی ہے یا ایک فرضی کہانی کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے تقریباً 7 میل تک سفر کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ وادی شروع ہو گئی جس کی لوسیا نے نشاندہی کی تھی۔ در حقیقت اس وادی میں جیپ کا گزر ممکن نہیں تھا۔ اونچی نیچی نوکیلی چٹانیں اور ان کے درمیان پڑے ہوئے پتھر جیپ کا راستہ روکتے تھے۔ چنانچہ میں نے وہی جھاڑیوں میں ایک جگہ جیپ چھپا دی اور اتر کر وادی میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی سی ڈھلان طے کرنے کے بعد میں ان چٹانوں کے درمیان پہنچ گیا۔ بڑا مشکل راستہ تھا جسے طے کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن بہرطور میں اسے عبور کرتا رہا۔ اس دوران میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرے لیے کچھ مشکلات پیدا ہونے والی ہیں۔ اس احساس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی، بس ذہن کے کچھ نامعلوم گوشوں میں خدشات سر ابھار رہے تھے۔ اس طویل و عریض وادی کو عبور کرنے میں نہ جانے کتنا وقت لگا۔ میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا تھا، لیکن جب میں وادی کے آخری کنارے پر پہنچا تو طبیعت کو فرحت کا احساس ہوا۔ جس دشوار گزار راستے سے گزر کر آیا تھا اس کا اختتام ایک نہایت خوبصورت اور پرسکون جگہ پر ہوا تھا۔ اطراف میں درخت پھیلے ہوئے تھے، گو یہ درخت زیادہ گھنے اور اونچے نہیں تھے، لیکن بہرطور انہوں نے یہاں کا ماحول خوشگوار بنا دیا تھا۔ اس لمبے راستے کو عبور کرتے ہوئے بڑی تھکن سی ہو گئی تھی، چنانچہ میں نے کچھ دیر میں وہیں بیٹھ کر سستانے کا فیصلہ کیا اور ایک جگہ منتخب کر کے بیٹھ گیا۔ میری نگاہیں اطراف میں بھٹک رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر لوسیا کا کہنا درست ہے تو اب کوئی نہ کوئی میرے قریب ضرور آئے گا، مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرے گا، اور میرا یہ اندازہ غلط نہیں نکلا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ دفعتاً میں نے اپنے عقب میں قدموں کی آہٹیں سنی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا اور ایک دم کھڑا ہو گیا، لیکن آنے والے دونوں افراد نے میرے کھڑے ہونے کے انداز کو غلط سمجھا تھا۔ ان میں سے ایک نے ایک گونسا پوری قوت سے میرے پیٹ میں مارا اور میں شدت تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ چونکہ میرے ذہن میں ان سے لڑنے کا تصور تک نہیں تھا، لہٰذا یہ اچانک افتاد میرے لیے بوکھلا دینے والی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دفعتاً دوسرے آدمی نے اچھل کر میری کمر پر لات ماری۔ اس بار مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا دشوار ہو گیا تھا، چنانچہ میں اوندے منہ نیچے جا پڑا۔ ان میں سے پہلا آدمی جس نے میرے سر پر وار کیا تھا پھرتی سے میرے سر پر پہنچا۔ اس نے اچھل کر دونوں ٹانگیں میرے سر میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن اب میرے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ خاموشی سے مار کھاتا رہوں۔ چنانچہ میں نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی اور پوری قوت سے انہیں گما دیا۔ میری کوششیں کارگر ہوئی تھی۔ وہ تیز رفتاری سے سامنے والے شخص سے ٹکرایا
اور وہ دونوں بلبلاتے ہوئے دوہرے ہو گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ان لوگوں نے آتے ہی جنگ شروع کر دی تھی، ورنہ مجھے اگر ان سے گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا تو شاید یہ صورتحال پیش نہ آتی۔ میں ابھی سنبھل کر اٹھا ہی تھا کہ ایک اور شخص کو میں نے درخت کی آڑ سے نکلتے دیکھا، اور اسے دیکھ کر در حقیقت ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے حواس سنبھالنا پڑے۔ اس کے شانوں کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اتنے چوڑے شانوں والا آدمی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گردن بھی شانوں پر رکھی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ قد زیادہ نہیں تھا، مگر بدن کے پھیلاؤ میں ایک عجیب سی ہیبت تھی۔ وہ بس ایک طاقتور آدمی کا کارٹون معلوم ہوتا تھا۔ لمبے لمبے ہاتھ گھٹنوں سے نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح عمل کیا اور کچھ سوچے سمجھے بغیر میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ اس کی کوشش تو یہی تھی کہ مجھ پر چھلانگ لگا کر مجھے قابو میں کر لے، مگر میں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی اور لڑکتا ہوا دور پہنچ گیا۔ اس نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا اور پھنکارے مارتا ہوا میرے سر پر سوار ہو گیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر پھرتی سے موڑا اور اپنی دونوں ٹانگیں نیچے لیٹے ہی لیٹے اچھل کر اس کے پیٹ میں ماری۔ میری یہ کوشش کارگر ہوئی تھی۔ وہ کافی دور جا گرا اور میں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس نے بھی الٹی چھلانگ لگا کر خود کو سیدھا کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ لعنت ہے تم لوگوں پر، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب پہلے تم سے جنگ ہی کر لوں، پھر دوسرے کام ہو جائیں گے۔ میں نے دل میں سوچا اور ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ جن دو آدمیوں کو میں نے اس سے پہلے سنبھالا تھا وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال چکے تھے۔ سب سے زیادہ خطرناک یہی چوڑے شانوں والا تھا۔ چنانچہ اس نے جھکائی دے کر میرے بازو کو پکڑ لیا اور اسے موڑنا شروع کر دیا۔ اس کی اس بے پناہ قوت کے بارے میں پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا، لیکن میں نے پھر ایک کلابازی کھائی اور اس کے شانے پر سوار ہو گیا۔ میرا بازو اب بھی اس کی گرفت میں تھا، لیکن اس کے شانوں پر چڑھ کر میں نے اس کی کنپٹیوں پر دونوں کھڑے ہاتھ مارے اور اس نے بے اختیار میرا بازو چھوڑ دیا۔ میں نے پھر الٹی کلابازی کھائی اور زمین پر آ گیا۔ اس خطرناک جدوجہد نے مجھے بری طرح پریشان کر دیا تھا۔ وہ دونوں آدمی جو مجھ پر سب سے پہلے حملہ آور ہوئے تھے اب میرے قریب آنے سے کترا رہے تھے۔ غالباً ان کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ اس چوڑے شانوں والے سے میری جنگ کے درمیان وہ کہیں کسی نقصان کا شکار نہ ہو جائیں، لیکن مجھے بھی یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان لوگوں کو مزہ چکھائے بغیر میرا کام ہونا مشکل ہے۔ وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہے اور صرف جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا بازو چھوٹ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بائیں پسلی ٹوٹ گئی ہو۔ میں نے دیوانہ وار ایک لات گما کر اس کی ٹھوڑی پر جما دی اور وہ اچھل کر دور جا گرا۔ اس نے سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر میں چھلانگ لگا کر اس کے سر پر پہنچ گیا اور اس کو دبوچ لیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو میں نے اپنے پیروں کے نیچے دبایا اور پھر اچھل کر دونوں ٹانگیں اس کے پنجوں پر رسید کر دی۔ اس کے منہ سے دلخراش چیخ نکل گئی تھی، لیکن میں نے اسی پر بس نہیں کیا۔ پیچھے ہٹ کر میں نے پوری قوت سے ایک ٹھوکر اس کے سر پر لگائی۔ بلا شبہ فٹ بال کا کوئی زبردست کھلاڑی بھی اتنی شاندار کک نہیں لگا سکتا تھا۔ میری اس ٹھوکر سے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر کھڑے ہونے میں اس کے ہاتھ کے سہارے کا ذرا بھی دخل نہیں تھا۔ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد وہ اوندے منہ زمین پر جا پڑا اور اسی وقت دفعتاً فضا میں 2 فائروں کی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی ایک غرائی ہوئی سی آواز بھی۔ خبردار خبردار، اگر کسی نے بھی جنبش کرنے کی کوشش کی تو اس کا بیجا اڑا دیا جائے گا۔ یہ آواز بھی ایک درخت کے عقب ہی سے آئی تھی۔ باہر آنے والا ایک دراز قامت آدمی تھا، دبلے پتلے بدن اور چندی آنکھوں والا، جس کے سر پر چھوٹے چھوٹے بال کھڑے ہوئے تھے۔ خاصی خونخوار شکل تھی وہ بھی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں اشاریہ 4-7 کے پستول کو دیکھا، جس کی نال ضرورت سے زیادہ لمبی اور شاید کسی مخصوص ساخت کی تھی۔ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر سیدھا ہو گیا۔ دراز قامت آدمی میرے قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ خاصا چاقو چوبند اور پھرتیلا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو اس بار تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس جملے کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے اطراف میں کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ چوڑے شانوں والا پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن اب اس کے انداز میں بے بسی پائی جاتی تھی۔ غالباً سر پر پڑنے والی ٹھوکر نے اس کا دماغ چکرا کر رکھ دیا تھا اور وہ ابھی تک اپنے حواس پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ پھر اس کی نگاہیں میرے اوپر پڑی اور اس کی آنکھوں میں خون نظر آنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھ بڑھا کر میری طرف بڑھا، لیکن اسی وقت دراز قامت نے پستول سے ایک فائر کیا اور وہ گولی اس کے پیروں کے پاس لگی۔ جب میں یہاں موجود ہوں تو تمہیں جنبش کرنے کی ضرورت نہیں، دراز قامت آدمی اپنی مخصوص آواز میں بولا، اور چوڑے شانوں والا رک گیا، لیکن وہ اب بھی کینہ توز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ دراز قد آدمی نے پھر کہا، مرنے سے پہلے اگر اپنے بارے میں بتا دو تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ ہم یہ بھی نہ جان سکیں گے کہ تم کون تھے۔ اگر واقعی انسانوں کی طرح گفتگو کرنا چاہتے ہو تو پہلے آدمی بنو۔ ان سب سے کہو کہ یہ جانوروں کی طرح کسی پر پل پڑنے کے بجائے انسانوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھیں۔
इनसे पूछो कि ये क्यों मुझ पर हमलावर हुए थे। इनसे मुझे जो कुछ पूछना है बाद में पूछ लूंगा। पहले मैं तुमसे सवाल करता हूँ, तुम बताओ कौन हो तुम? क्या तुम्हें ये सब कुछ बताना जरूरी है? हाँ, अगर नहीं बताओगे तब भी हमारा नुकसान नहीं होगा। ये हो सकता है कि अगर तुम्हारे बारे में तफसील पता चल जाए तो तुम्हारी जान बख्शी के लिए गौर किया जाए। तो फिर यूँ समझ लो कि यहाँ मैं प्रोफेसर फेडरिक के आदमियों से मिलने आया था। क्या? दराज कामत आदमी का मुंह एक लम्हे के लिए हैरत से खुला, लेकिन दूसरे लम्हे उसका चेहरा बिगड़ गया, गोया अब तुम हमसे चाल चलने की कोशिश करोगे। सुनो अहमक आदमी, अगर तुम प्रोफेसर फेडरिक के आदमी हो तो मैं तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेसर फेडरिक के लिए एक पैगाम लेकर आया था और तुम लोगों ने यहाँ इस तरह मेरी पजीराई की। मैं कहता हूँ बकवास मत करो। प्रोफेसर फेडरिक के लिए पैगाम लाने वाले तनहा नहीं होते, कौन होता है उनके साथ? मैंने सवाल किया और दराज कामत आदमी हकारत आमेज अंदाज में हंसने लगा। ये भी तुम ही बता सकते हो अगर तुम वाकई प्रोफेसर फेडरिक से मिलने आए हो। अगर तुम्हारी मुराद लूसिया कैली से है तो यूँ समझ लो कि इस बार वो मेरे साथ नहीं आ सकी और उसने प्रोफेसर फेडरिक के लिए एक पैगाम दिया है। दराज कद आदमी बुरी तरह उछल पड़ा था। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए बदहवासी के आसार नजर आए और फिर वो भारी लहजे में बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? अहमक आदमी, तुम लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया है इसकी जवाबदेही तुम्हें करना होगी। किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले ये तो अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो दोस्त है या दुश्मन, मैंने कहा। दराज कद आदमी गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा था। फिर उसने अपने साथियों की तरफ रुख करके कहा, इसके दोनों हाथ पुश्त पर कस दो और इसे ले चलो। वो दोनों आदमी जो सबसे पहले मुझसे मुकाबले के लिए आए थे और जो मेरी कोशिशों के नतीजे में थोड़े से जख्मी हो गए थे, बदस्तूर कीना तोज निगाहों से मुझे देख रहे थे। वो आगे बढ़े और उन्होंने मेरे दोनों हाथ पुश्त पर कस दिए। मैंने कोई तारुज नहीं किया था। सामने पिस्तौल था और फिर ये अंदाजा हो चुका था कि इन लोगों का ताल्लुक फेडरिक ही से है। मैं पुरस्कून अंदाज में उनके साथ चल पड़ा। तकरीबन 50 गज चलने के बाद झाड़ियों में एक जीप नजर आई और उन्होंने मुझे उस जीप में बैठने के लिए कहा। दराज कद आदमी बिल्कुल मेरे साथ बैठ गया। उसके हाथ में अब भी पिस्तौल मौजूद था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने अपनी जीप से स्याह रंग की एक पट्टी निकाली और फिर उसे मेरी आंखों पर बांधते हुए कहा, इस कार्रवाई के लिए मैं तुमसे माजरत खा हूँ, लेकिन उस वक्त तक जब तक ये यकीन न हो जाए कि तुम दर हकीकत प्रोफेसर ही से मिलना चाहते हो, हम तुम्हारे साथ कोई रायत नहीं कर सकते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। पट्टी बंद जाने के बाद मेरी निगाहों के सामने तारीकी फैल गई थी। मैंने रास्तों का अंदाजा लगाने की भी कोशिश नहीं की थी। मेरा ये सफर 30 या 32 मिनट का रहा था और इस दौरान ये अंदाजा जरूर लगा लिया था मैंने कि जीप जिस रास्ते पर सफर कर रही है वो ना हमवार है और कोई बाकायदा सड़क नहीं है। जब मेरी आंखों से पट्टी खोली गई तो मेरे इस अंदाजे की तस्दीक हो गई। हम पहाड़ों ही में थे। जिस जगह जीप रुकी थी उसके ऐन सामने एक बड़े से गार का दहाना नजर आ रहा था जिसके तरफ में ऊंची ऊंची झाड़ियां बिखरी हुई थी।